نیلی آنکھوں والی لیڈی ڈیانا کی ملاقات شہزادہ چارلس سے نومبر 1977 میں ہوئی۔ ان کی منگنی کی انگوٹھی کو بھی بہت شہرت ملی، جو ایک بڑے نیلم کے گرد جڑے 14 قیمتی ہیروں پر مشتمل تھی۔ وہ جو لباس پہنتی وہ دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت حاصل کر لیتا۔ ان کا ہیئر اسٹائل، انداز و اطوار بہت مشہور ہوئے۔ لیڈی ڈیانا عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما گولڈ اسمتھ کی دوست تھی، اور اس لیے شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کیا کرتی تھی، اور اسی دوستی کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان منتقل ہونے پر بھی تیار ہو گئی تھی۔ کروڑوں دلوں کی ملکہ برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا کو دنیا سے رخصت ہوئے 28 سال ہو چکے ہیں، تاہم یہ حقیقت ہے کہ پرکشش شخصیت کی مالک برطانوی شہزادی ڈیانا آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ زندگی بے یقینی ہے۔ لیڈی ڈیانا کی زندگی نے بھی زیادہ وفا نہ کی۔ دنیا کو اپنے سحر میں مبتلا رکھنے والی یہ دیو مالائی شخصیت طوفان کی طرح اٹھی اور دنیا میں شہرت پائی، اور جوانی میں ہی قبر میں یوں اتر گئی جیسے دریا سمندر میں اترتا ہے۔ لیڈی ڈیانا کا پورا نام ڈیانا فرینک اسپینسر تھا۔ انہوں نے 1 جولائی 1961 کو پارک ہاؤس سینڈرنگم، نارفولک، برطانیہ میں آنکھ کھولی۔ ڈیانا اسپینسر خاندان میں پیدا ہوئی۔ وہ جان اسپینسر کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ بھائی جین اور بہن سارا ان سے بڑے تھے۔ انگلینڈ اور سوئٹزرلینڈ سے تعلیم حاصل کی۔ ڈیانا 9 سال کی تھی جب ان کے والدین میں علیحدگی ہوئی۔ 1975 میں جب ان کے والد کو ایرل اسپینسر کا خطاب ملا تو انہیں لیڈی ڈیانا اسپینسر کے نام سے پکارا جانے لگا۔ تعلیم مکمل کی تو ایک اسکول میں ننھے بچوں کو پڑھانے لگی۔ 5 فٹ 11 انچ قد کی 18 سالہ ڈیانا اپنی سہیلی کیمیلا پارکر کے ہمراہ ایک ریس کورس جا پہنچی۔ ریس میں شامل ایک گھوڑے کے سوار ولی عہد برطانیہ چارلس تھے۔ یہیں پہ شہزادہ لڑکیوں کو دل دے بیٹھا۔ ڈیانا سے شادی کر لی اور کیمیلا سے وعدہ۔ اس وعدے کو بعد ازاں چارلس نے سچ کر دکھایا اور 2005 میں کیمیلا پارکر سے شادی کی۔ فروری 1981 میں شہزادہ چارلس سے منگنی کا اعلان ہوتے ہی لیڈی ڈیانا دنیا بھر کے فوٹوگرافروں کی اولین ترجیح بن گئی۔ اس شادی سے ان کے 2 بیٹے شہزادہ ولیم اور شہزادہ ہیری پیدا ہوئے۔ ویلز کی شہزادی سے ڈیانا نے ملکہ کی جانب شاہی فرائض سر انجام دیے اور ملک سے باہر ہونے والی تقریبات میں ملکہ کی نمائندگی کی۔ خیراتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی وجہ سے انہیں شہرت ملنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے ایڈز، کینسر اور ذہنی بیماریوں کے حوالے سے بھی لوگوں میں شعور پیدا کیا۔ شادی سے پہلے اور بعد بھی ڈیانا عالمی میڈیا پر چھائی رہی۔ ڈیانا نے 1982 میں شہزادہ ولیم اور 1985 میں شہزادہ ہیری کو جنم دیا۔ ڈیانا کہتی ہے کہ بڑا بیٹا باپ پہ گیا جبکہ چھوٹے بیٹے کی مشابہت مجھ سے ہے۔ 28 اگست 1996 کو ڈیانا کی چارلس سے شادی ختم ہو گئی۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر الزامات لگائے گئے۔ ڈیانا اچھی موسیقار، دلکش ڈانسر اور ہر دل عزیز ٹیچر تھی۔ وہ شاہی خاندان کی پہلی دلہن تھی جو منگنی سے پہلے نوکری کرتی رہی اور اس کی انہیں تنخواہ بھی ملتی رہی۔ لیڈی ڈیانا کی شہزادہ چارلس کے ساتھ شادی 15 برس قائم رہی۔ 20 برس کی عمر میں ڈیانا نے ویلز کی شہزادی کا خطاب حاصل کیا۔ لیڈی ڈیانا نے جتنا فلاحی کام کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے ایڈز کے خاتمے کے لیے بہت مثبت اقدامات اٹھائے۔ بیمار بچوں کے لیے بھی ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ڈیانا نے 3 مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا۔ پاکستان کی معروف سیاستدان عابدہ حسین کہتی ہے کہ شہزادی ڈیانا پہلی بار 4 روزہ دورے پر 1991 میں پاکستان آئی تھی، تو ان کو اس دورے میں معاونت فراہم کرنا میری ذمہ داری تھی۔ اس دوران لیڈی ڈیانا نے اپنے اور پرنس چارلس کے تعلقات میں تناؤ کا تذکرہ کیا اور کہا کہ شہزادہ چارلس ان سے محبت نہیں کرتے، تاہم وہ اپنے دونوں بیٹوں سے بے حد پیار کرتی ہے، لیکن وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ عابدہ حسین نے کہا کہ میں نے لیڈی ڈیانا کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو کسی بھی عورت کی خواہش ہو سکتی ہے، لہٰذا اپنے بچوں کی خاطر اپنی شادی سے متعلق انتہائی قدم نہ اٹھائے، جس پر ڈیانا نے ان کو صرف اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایسی شادی چلانا مشکل کام ہے۔ لیڈی ڈیانا پاکستانیوں کے دلوں میں بستی تھی۔ وہ جہاں بھی گئی ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ شہزادی ڈیانا اس دورے کے دوران لاہور، چترال اور پشاور بھی گئی۔ لاہور میں وہ بادشاہی مسجد بھی گئی۔ لیڈی ڈیانا اپنی دوست جمائما خان کی دعوت پر 1996 اور 1997 میں بھی پاکستان آئی۔ 1995 میں انہوں نے بوسنیا کے بچوں کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کی بھی کاوشیں کی۔ انہیں بے شمار ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا۔
ان کی زندگی کے آخری 8 برس مسلسل فلاحی کاموں میں گزرے اور انہیں اپنے ان کاموں کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 31 اگست 1997 کو ڈیانا پیرس کے ہوٹل سے اپنے دوست ڈوری الفائڈ کے ساتھ روانہ ہوئی۔ ڈیانا منزل تک نہ پہنچ سکی جب ان کی گاڑی ایک خطرناک حادثے کا شکار ہو کر مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ حادثے میں شیزاری کے ساتھ ان کے دوست ڈوری الفائڈ اور ڈرائیور سینڈی پول بھی موت کی وادی میں اتر گئے۔ ڈیانا کی آخری رسومات کو دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں نے براہ راست دیکھا۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن اس سے 2 عشر قبل کے دور کو لیڈی ڈیانا کا دور کہا جا سکتا ہے۔ ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تصاویر لیڈی ڈیانا کی کھینچی گئی۔ ڈیانا کی عالمی سطح پر مقبولیت کا بڑا سبب ان کی خوبصورت شخصیت تھی اور طلاق کے بعد بھی ان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی۔ 1981 میں ڈیانا کی برطانوی ولی عہد شہزادہ چارلس سے شادی کی تقریبات کو دنیا بھر میں 70 کروڑ سے زائد افراد نے دیکھا۔ آخری رسومات کے وقت لندن میں بکنگم کے محل کے باہر ڈیانا کی پرستاروں کی جانب سے ان کے لیے 10 لاکھ گلدستے رکھے گئے۔ صرف 36 برس جینے والی لیڈی ڈیانا کا شاہی خاندان سے ناتا ایک طرف نہ تھا۔ ڈیانا کو اگر شاہی خاندان کی بہو ہونے سے شہرت ملی تو شاہی خاندان کو بھی لیڈی ڈیانا نے پہچان عطا کی۔ شاہی روایات میں قید ہونے کے بجائے کئی حوالوں سے لیڈی ڈیانا نے شاہی خاندان کو اپنے نقش پا پہ چلنے پر قائل کیا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔